بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ نواز شریف اور شریف خاندان کنگال ہو گیا ہے اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بڑی ریکوری اور 8 ملین پاؤنڈز جائیدادوں کی فروخت کرنے کا جو حکم ہے اور اس پر جو کارروائی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس میں جاتی عمرہ اور رائے ونڈ محل کی جو زمین ہے نواز شریف کے نام پر وہ بھی شامل ہے۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ نیب لاہور کی اتنی بڑی کارروائی ہے کہ جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان کی جو مشکلات ہیں وہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور بڑی ریکوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ وہ سیاستدان ہے جو کہتے ہیں کہ کتنے سیاستدانوں کے خلاف کیس بنے ہیں اور ریکوریاں ہوئی ہیں، بڑے سیاستدانوں سے بھاری ریکوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے 35 سیاسی جماعتوں کے جو اثاثہ جات تھے اس کی چھان بین شروع کی تھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی، اور اس درخواست پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے۔ 35 سیاسی جماعتوں کو اس میں نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ اکثر آپ ایک بات سنتے ہیں اور وہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا جاتا ہے، اور اب بھی جب الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ فورن فنڈنگ کیس سے خوف زدہ ہے اور اس خوف کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت وہ اپنے سارے ثبوت پیش کر چکی ہے۔ اگر کسی نے ثبوت پیش نہیں کیے تو وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس وقت فورن فنڈنگ کیس میں جو پینڈنسی ہے یا جو پروسیڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے، جن اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دی گئیں، ان تک رسائی مانگ لی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت بھی مل گئی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے جو درخواست گزار تھے اپنے اکاؤنٹس کی جو جانچ پڑتال ہے اس کو کرنے کا الیکشن کمیشن نے اختیار دے دیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ اپنا لیگل ایکسپرٹس کو بھی اور جو معاشی جو معیشت دان ہیں ان کو بھی وہ ساتھ لے کر آئے، اور جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری چیک کروائی تھیں اکبر اسبابر نے۔ اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چیک کرنے ہیں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، جس پر ابھی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیس نہیں ہے فورن فنڈنگ کیس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 جماعتوں کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پہلے فائل ہوا تھا، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف دائر ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا 40,000 اپنے جو رضاکران ہیں، جو ڈونرز ہیں، ان کا ریکارڈ جمع کروا چکا ہے، جبکہ سوائے 8,9 اکاؤنٹس کے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اپنے اکاؤنٹس کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کیس ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ یہ اصل میں فورن فنڈنگ کرتے تھے، یہ اصل میں مختلف ممالک سے، کوئی سعودی عرب سے، کوئی ایران سے، کوئی امریکہ سے، یہ ڈائریکٹ فنڈ لیا کرتے تھے، اور وہ اصل میں فورن فنڈنگ ہے جو آپ کی جماعت کے لوگ یا آپ کے چاہنے والے بیرون ملک سے پیسے اکٹھے کر کے آپ کو بھجواتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ میں نہیں آتا۔ وہ کوئی ریگولیرٹی ہو سکتی ہے، اس پر کوئی فائن ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ فورن فنڈنگ کیس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا جو انٹرنیشنل لاء میں ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اصل جو گھیرا ہے وہ تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ اب یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں، فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی اس سے بچنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کی شان میں گستاخی کر رہی ہے یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا چھکا لگایا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دی کہ چھان بین ہونی چاہیے اثاثوں کی، اور ساری جماعتوں کے جو اثاثے ہیں اس کی چھان بین ہونی چاہیے۔ 35 سیاسی جماعتیں جو رجسٹر تھیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ آج اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ بدقسمتی آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو اس کی سماعت کر رہا ہے، اور آج جو ایک اہم کام کیا گیا وہ یہ
کہ ابھی تک مسلم لیگ نون نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات نہیں پیش کیں، ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات پیش نہیں کی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات پیش نہیں کی۔ یہ بیسیکلی مولانا فضل الرحمان کے اپنے جو جماعت کے رہنما تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ جو قذافی سے، صدام سے یا مختلف لوگوں سے جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ فنڈ لیتے تھے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں، اور وہ ریاستی سطح پر ان سے لیتے تھے اپنی جماعت کے لیے، یا بیرون ملک سے اپنے مدرسوں کے لیے فنڈز لیتے تھے، اس پر کارروائی شروع کی گئی تھی۔ بیسیکلی کارروائی اس پر تھی۔ اب کیا ہوا کہ باقیوں نے تو جواب جمع نہیں کروایا، لیکن عوامی مسلم لیگ، شیخ رشید کیونکہ بڑے ایکٹیو ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے یا EVM کے حوالے سے انہوں نے اپنا بڑا دبنگ بیانیہ دیا ہے، تو آج چیف الیکشن کمشنر نے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے عوامی مسلم لیگ کو، شیخ رشید کو، کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں الیکشن کمیشن میں، اور باقیوں کو جنہوں نے جمع نہیں کروایا ان کو 14 اکتوبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اگر تو مانگنا ہے تو پھر سب سے مانگیں، 3 دن کا ٹائم پھر سب کو دیں اور سب سے کہیں، اور سب سے پہلے آپ فضل الرحمان کو کہیں، جس کی جماعت کے جو سینئرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈائریکٹ مختلف ممالک کے ہیڈز سے پیسے لیتا تھا اور آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ اور عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید سے اس لیے آپ نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے نہیں، عمران خان کے دوست ہیں، اور عمران خان کے دوست ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ جو سیاسی جماعتوں کے اثاثہ جات کی چھان بین کا کیس ہے، جو جرنل کیس ہے، وہ ملتوی کیا گیا ہے 14 اکتوبر کے لیے۔ عوامی مسلم لیگ کے لیے اس کو دیا گیا ہے 3 دن کا ٹائم، 3 دن کے اندر اندر وہ اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں گے اور پھر معاملہ آگے چلے گا۔ پھر دوسری طرف جو کیس ہے، اور یہ نواز شریف کے خلاف کیس ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، اور نواز شریف کو اس میں 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور 8 ملین پاؤنڈز کی فائن اور جرمانہ لگا تھا نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز کو بھی اس کیس میں سزا ہوئی تھی 7 سال کی، اور جو 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ کی سزا ہوئی تھی مریم نواز کو۔ نواز شریف کو 8 ملین پاؤنڈ کی سزا ہوئی تھی۔ اب یہ جو 8 ملین ہیں یہ 1 ارب 85 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں پاکستانی روپیوں میں، 1.25 ارب روپے کی یہ ریکوری ہے جو اس کے خلاف صرف ایون فیلڈ کے ریفرنس میں جو فائن لگا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایون فیلڈ ریفرنس جب سزا ہوئی، سزا کے بعد نواز شریف نے اپیلیں فائل کر دیں، اپیلیں ڈسمس ہو گئیں، نان پروسیکیوشن، اشتہاری ہو گیا، اشتہاری ہونے کے بعد اپیلیں ڈسمس ہو گئیں، جو سزا سسپینڈ ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، مجرم اشتہاری ہو گیا، اور جو کیس ہے اس کی اپیل ہے وہ ڈسمس کر دی۔ اب اپیل ڈسمس ہونے کے بعد جو سزا ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کی گرفتاری ہے یا اس نے حراست میں اس کو لینا ہے یا جیل میں اس کو ڈالنا ہے، وہ تو ابھی اشتہاری ہے، اس حد تک وہ اشتہاری ہے۔ جب پاکستان آئے گا تو وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جائے گا اور اس کے خلاف مقدمہ آگے چلے گا۔ مقدمہ کیا چلے گا؟ اس کو وہ اپنی سزا بھگتے گا 10 سال کی۔ دوسری طرف تھا اس کے خلاف 8 ملین پاؤنڈز کا جو فائن تھا، جو جرمانہ تھا۔ اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب لاہور نے آج اعلان کر دیا ہے اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ 8 ملین پاؤنڈز جو کہ 1 ارب 85 کروڑ روپے کی جائیدادیں ہیں، یہ جو نیب لاہور ہے اس نے فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نواز شریف کی جائیدادیں اور نواز شریف کی جائیدادوں کے حوالے سے مختلف اضلاع کے DCOs کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف کی جو جائیدادیں جہاں جہاں، اور اس کی ڈیٹیل بھی دی ہے، وہ جائیدادیں نیلام کر کے فروخت کی جائیں اور خزانے میں، ریاستی خزانے میں اس کے پیسے جمع کروائے جائیں۔ اب اس میں کون کون سی جائیدادیں؟ نیب لاہور نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے، کون سا عدالتی فیصلہ؟ وہ جو جج بشیر احمد صاحب کا جو سزا والا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کیا ہے۔ لاہور میں نواز شریف کی 940 کنال 2 مرلہ اراضی ہے، موضع مانک میں 299 کنال، 12 مرلہ اراضی موضع بدو کی ثانی میں 103 کنال، 6 مرلہ اراضی موضع مال کو فروخت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس میں یہ جاتی عمرہ کی زمین بھی آتی ہے، رائیونڈ کی زمین بھی آتی ہے موضع مانک میں۔ اس طرح لاہور میں 312 کنال 14 مرلہ موضع سلطان کے، لاہور میں ہاؤس نمبر 135 اپر مال
اور دیگر جائیدادوں میں 14 کنال زرعی واقعہ موضع منڈیالی شیخوپورہ کو فروخت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کو قابل فروخت جائیدادوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جو جرمانے کی سزا ہوئی تھی، اس سزا کی کاپیاں بھی ساتھ لگائی گئی ہیں۔ اس میں مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ کی سزا ہوئی تھی، جبکہ صفدر اعوان کو صرف 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اور جرمانے کی جو ویلیو ہے وہ بھی ڈٹرمن کر دی ہے نیب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کی کہاں کہاں زمینیں ہیں۔ نیب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فی الفور ان کو فروخت کیا جائے، اور نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہے، اس کی اٹیسٹڈ کاپیز اس فیصلے کی بھی ساتھ لگا دی ہیں۔ ساتھ مکمل ریکوری نہ کرنے کی صورت میں مزید اثاثے تلاش کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے مختلف اداروں کو۔ نیب نے تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم سے جرمانہ کی وصولی کے لیے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، اور یہ پہلا بڑا سیاستدان ہے جس کے خلاف ریفرنس بنا، جس کو سزا ہوئی، اور سزا ہونے کے بعد جس کی جو جائیدادیں ہیں اس سے ریکوری شروع ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اکثر سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنے، کس کے خلاف کیا ہوا، سارے کے سارے بچ جاتے ہیں، سارے کے سارے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب انصاف کا ڈنڈا چلتا ہے اور انصاف کا ڈنڈا گھومتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑوں کو لے جاتا ہے، اور نواز شریف کے سر پر اب یہ ڈنڈا پڑ چکا ہے، اور نواز شریف نہ پاکستان آنے کے قابل رہے۔ اب اس کی جو جائیدادیں ہیں اب کون بچائے گا؟ آپ کو یاد ہے شیخوپورہ میں ایک جائیداد 11-12 کروڑ کی جو فروخت ہوئی تھی، محمد بوٹا نے لی تھی، اس پر انہوں نے بڑے تماشے کیے تھے، بڑی درخواستیں دلوائی تھیں۔ ان کی درخواستیں احتساب عدالت میں خارج ہوئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں خارج ہوئیں، اور یہ بھی مریم نواز کی جو چلاکیاں تھیں اب وہ چلنے والی نہیں ہیں، اور یہ درخواستیں، یہ جو جائیدادیں ہیں ان کی فروخت کا آج حکم جاری ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو جائیدادوں کی تفصیلات دی ہے اس سے ریکوری مکمل ہو جائے گی، یا مزید جائیدادوں کو دیکھا جائے گا اور ان کی پھر ریکوری کا معاملہ آئے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔